پیر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عثمان سے، حضرت مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے، جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کا روایت تھا جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تھا تو پہلے مجھے روٹی کھلاتے تھے۔ ہمارے بزرگ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا چاہیے، کھانا کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کہا بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ حضرت عمر سے پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں، تو کہتے ہیں میں ان کی عادت تھی کہ جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو مجھے روٹی کھلا دیتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا، روٹی کوئی نہ کھلائی، تو مجھے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا کہ روٹی نہیں کھلائی، روٹی کا پوچھا ہی نہیں تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ تو میں نے کہا صبح سے نہیں کھایا، تو جناب عمر نے فرمایا میں نے کل صبح سے نہیں کھایا، چل حضرت ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کہتے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر ان سے مسئلہ پوچھا، ان کی بھی یہی عادت تھی کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں، مسئلے بھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی، تو کہنے لگے عمر اور ابو ہریرہ تم لوگوں نے کب سے یا کل پرسوں سے کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں کہ تھوڑا سا دودھ ملا یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہ ملی۔ چلو در رسول پہ چلتے ہیں، آؤ حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو، 3-4 دن ہو گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے، سب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری نہیں، بھوک نقصان کی وجہ نہیں بنتی، وجہ کوئی اور بنی، رشوتوں کے بازار گرم ہوئے ہیں، لوٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں ہے، یہ زیادہ کھانے کے لیے ہے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے، یہ لوٹ مار کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں روٹی نہیں ملتی، بلکہ ان کا مقصد ہے ہمارے نیچے کاریں ہوں اور بنگلے ہوں اور پجاروں ہوں، ان کا مقصد یہی ہے، یہ روٹی کا نہیں کہتا، روٹی کا تو وعدہ خود رب کریم نے فرمایا ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو میرا بے تکلف صحابی ایک انصاری صحابی کا حضور نے نام لیا، اور بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے ہیں کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے، اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے کہ تیری ذمہ داری یہ ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالتا ہے، چلو یہاں سے چھٹی کر دینی چاہیے۔ خوش ہوتے ہیں صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی ہے، کہتے ہیں کہ حضور کے انصاری صحابی گھر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی لگی، بہت بھوک لگی ہے، کھانا لا، کہتے ہیں حضور نے، وہ صحابی دوڑتا ہوا گھر جاتا ہے، دیکھو دنیا والو آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، اور صحابی نے اپنی بیوی کو کہا کہ روٹی تیار کرو، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک تناول کریں، کھانا پک کر آ جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ روٹی پک کے آ گئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا، فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا ہی کھایا۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد حضور روئے، حضور کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، تو حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور روئے کیوں ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، وہ ڈرتا ہوں اب اس کا حساب پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، زور سے زمین پر ماری اور کہا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائی تو حساب بھی دینا ہوگا۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، دے سکتا ہے تو حساب بھی لے سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد پھر فاقے کریں گے، کبھی کھائیں گے، اس لیے کہ حساب ہے، میرے بھائی فاقہ کشی کرتے تھے حضور کا صحابہ۔ اب یہاں تو لوگ کھا کے بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور کھاتے ہی جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں۔ دیکھو نا رمضان شریف آ رہا ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے، جد و جہد یعنی کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد، اس کو کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، حلال اس کا سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا اللہ کی رضا کے لیے، اسی کا نام روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا فرمایا اور فرمایا نکاح کر لو اگر طاقت ہے،
نہیں ہے تو روزے رکھو، جو روزے سے کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا تو فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا، آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ہی ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا کہ بابا جی عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ سکھانے والا حسن بصری ہو، سیکھنے والی رابعہ بصری ہو، قلندر ہو، تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب کو کس نے اجازت دی؟ مولانا صاحب کو کس نے اجازت دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا چینل، جس کا بیان ٹی وی پر لگے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں، جس کو تقریر کا طریقہ آ جائے، جس کو بیان کا انداز آ جائے، وہی عالم ہوتا ہے۔ نہیں، فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں۔ تو پوچھا حضور کون ہے پھر عالم؟ تو فرمایا کہ پڑھو قرآن۔ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب کریم فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم ہے وہ جو اللہ سے زیادہ خوف رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ غریب کہندے نے کہ میں محنت کرنی ہے تے مزدوری تے جانا ہے تے کیویں روزہ رکھاں گا، تے دہاڑی لاونی ہے تو میں روزہ کیسے رکھوں گا؟ تو بھائی میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھا ہو۔ صحابہ کے دور میں تو دفتر ہی نہیں تھے۔ کہا کہ وہ روزہ رکھے جو اے سی میں بیٹھے، تو صحابہ کے دور میں بھی ایسی نہیں تھے، تب تو ایسی باتیں تھی ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے مال غنیمت کے اونٹ چڑھانے کے لیے جاتے، چراگاہ میں چھوڑنے بھی جاتے، واپس لینے بھی جاتے، اگرچہ روزے کے ساتھ بھی ہوتے، واپس سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے تھے، روزے رکھتے۔ رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کر عرض کرتے، محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کہ کبھی رب کریم سارا سال ہی روزہ عطا کر دے، سارا سال روزہ رکھنے کو تیار ہے۔ جذبہ تھا، طاقت تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وجود کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ رکھو، جسم کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے تو اسی طرح روزہ رکھنا بھی سنت ہے، روزہ بھی رکھا کرو، فرض ہے نا، اگرچہ فرض تو ہے، خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، لیکن سنت تو ہے نا، حضور کی سنت بھی حضور رکھتے تھے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے فقہا نے بھی لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ پہلا تو یہ کہ وہ بولتا زیادہ ہے، دوسرا سوتا زیادہ ہے، کافی ہو جاتا ہے فاقہ۔ اور حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا، جس آدمی کا اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے، زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے۔ رمضان المبارک وہ اس عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم نے قرآن میں بیان فرمایا اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا۔ لیکن یہ بھی دیکھیں نا، بخاری مسلم میں حدیث حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا اور باقاعدہ ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کا اکرام کرنا سکھایا، حضور نے سکھایا کہ اس کو اہمیت دینی ہے، کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کا فضائل خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور نبی پاک کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور فرض کا ثواب 70 گنا عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں پتہ چلتا تھا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے، وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے ہی سمیٹ لیتے، یکم رمضان المبارک کو مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے۔ دیکھیے نا، سب سے زیادہ مصروف ترین زندگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا. بڑا مصروف وقت تھا حضور کا دین کی خدمت کرتے. زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف بھی فرماتے تھے. اور ہر سال اعتکاف فرماتے. ایک سال جہاد پہ گئے تھے, اعتکاف نہیں ہو سکا. اگلے سال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. دیکھ اب حضور کو روزہ ہوگا تو حضور جہاد پر گئے, تو جہاد میں جاتے وقت بھی حضور کو روزہ تھا. تو اگلے سال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے, اور پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں, مہمان آنا ہو تو 1 گھنٹہ, ورنہ بچے دوبارہ سے وہاں پر چیزیں بکھیر دیں گے. پہلے صفائی ہوتی ہے, لمبی نہیں. لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت سجاتا ہے. روزے آ گئے ہیں, ان کی معمولی حیثیت ہے, بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ معمولی حیثیت ہے. نہیں معمولی حیثیت بھائی, اس کا طریقہ نہیں ہے کہ ہر سالانہ کہ چاند اپنا وقت بدلے گا, دوبارہ جب طلوع ہوگا تو یہ اگلا رمضان کا مہینہ ہوگا. یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں, تو اسے عام نہ سمجھا جائے. دیکھیں حضور نے رمضان سے 1 دن پہلے حضور نے مجمع لگایا اور حضرت سلمان فارسی کی جو حدیث پاک بیان کی. اب تو یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ رمضان سے پہلے ان کو سکھایا جائے, ان کو اہمیت و فضیلت بتائی جائے. ہم نے بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا دیا, کچھ باتیں حضور کی بتا دی, حدیث پاک بیان فرما کر دی. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو پیاری لگی ہوگی یقیناً ویڈیو, تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ اسی طرح کی اسلامی اصلاحی واقعات والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہر ویڈیو پہلے آپ کو مل سکے.